امریکہ ایران جنگ اور اس میں پاکستان کا کردار۔ دیکھا جائے تو اپیرنٹلی پاکستان کو بہت بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں سفارتی، کیونکہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور ان کی میزبانی کی اپنے ہی ملک میں۔ لیکن اگر ڈیپلی اس سیناریو کا جائزہ لیا جائے تو ہوا کچھ یوں کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا اور امریکہ نے صرف اور صرف اسرائیل کی خوشنودی اور دوستی کے لیے اس جنگ میں کود پڑا، اور یہیں پر امریکہ نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو اوپنلی سپورٹ کیا اس جنگ میں۔ اور اسرائیل کی ہسٹری آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی میں پیش رہتے ہیں، جیسا کہ فلسطین ملاحظہ کیجیے، اور اس دفعہ ایران ان کا ٹارگٹ تھا۔ لیکن ایران نے جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا اسرائیل اور امریکہ کو، اور جس بہادری اور دلیرانہ انداز سے انہوں نے یہ جنگ لڑی اور اپنی جنگی پالیسی کے بنا پر امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اسرائیل یہ جنگ ہار چکے تھے۔ جب میں امریکہ آ گیا اس کو آگے کچھ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے، تو ایسی سچویشن میں انہیں اپنی ساکھ بھی بچانی تھی اور اس جنگ سے بھی نکلنا تھا۔ اس پریشر کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے، اسی بنا پر ان کو ایک فیس سیونگ روٹ چاہیے تھا، جو کردار صرف اور صرف پاکستان ادا کر سکتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے تعلقات اس وقت ایران کے ساتھ بھی اچھے تھے، اور پاکستان کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو خوشامدی تعلقات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ایسی سچویشن میں امریکہ نے ایک پلان بنایا، پاکستان کو آگے کیا کہ مذاکرات کے طور پر اس جنگ کو ختم بھی کیا جائے اور ہماری ساکھ بھی محفوظ رہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ جنگ ہم نے ختم کروا دی۔ اصل میں امریکہ گھٹنوں پر آ چکا تھا، لیکن امریکہ نے پاکستان کو اس سچویشن میں استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جائے کہ شہباز شریف نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک فارورڈڈ ٹویٹ تھا، جب اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو ایسی سچویشن میں انہوں نے وہ ایڈٹ کر کے دوبارہ ری ٹویٹ کیا۔ تو امریکہ نے یہ پالیسی بنائی کہ پاکستان کو باقاعدہ یہاں پر یوز کیا گیا۔ اب اگر دیکھا جائے ایران کی جنگی پالیسی کو مد نظر رکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، تو ہوا کچھ یوں کہ ایران نے ابھی تک ڈائریکٹ حملہ امریکہ پر نہیں کیا تھا، لیکن امریکہ کے جو الائز ہیں یا قطر، یو اے ای یا سعودی، وہاں پر امریکہ کے جو اڈے موجود تھے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو نشانہ بنایا، یا اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا، اور اس پر امریکہ اور پوری دنیا میں مہنگائی کی سچویشن اور ایک انتہائی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی گئی۔